بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنے اپنی امتوں کو اس کا ڈر سنایا ہے۔ یہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال کے پاس شیطانی طاقتیں ہوں گی اور دنیاوی طاقتوں سے بھی مالا مال ہوگا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، اس کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب و غریب روایت احادیث کی کتابوں میں آیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے، اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے تم کو میری اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا کرتا تھا۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہو گئے اور ایک سمندری سفر پر نکلے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لحم اور جذام کی 30 آدمی بھی تھے۔ ان پر ایک بھیانک اور شدید سمندری طوفان آیا اور ان کی کشتی اپنی منزل سے بھٹک گئی۔ انہوں نے مغرب کی طرف ایک جزیرہ دیکھا جسے دیکھ کر ان کو بہت خوشی ہوئی اور اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ وہاں اترے تو ان کو وہاں جانور کی شکل کا ایک چیز نظر آیا جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کم بخت، تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں دجال کا جاسوس ہوں۔ اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ جب ہم اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا دیو قامت شخص دیکھا۔ اس سے پہلے ہم نے ایسا کوئی شخص نہ دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹہنوں تک زنجیروں سے نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرے بارے میں پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں۔ ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور پورے 1 ماہ تک رکا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتا کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اس میں پھل آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ بحر طبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اس میں ڈھیر سارا پانی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں بالکل بھی پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ زغر کے چشمے میں پانی آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا بستی والے اس پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں، وہ اس پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے نبی آخر الزماں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکا ہے اور لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کی ہے۔ اس نے کہا کہ عرب کے لوگوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب سنو، میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے باہر جانے کی اجازت مل جائے گی اور میں پوری زمین میں گھوموں گا، اور 40 دن کے اندر ایسی کوئی بستی نہ ہوگی جہاں میں داخل نہ ہوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں میرا داخلہ ممنوع ہے، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عصا مبارک
ممبر پر ماری اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی اس کا علم آج تک کسی کو نہ ہو سکا، لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا قید ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بحر عرب میں موجود سکترا نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے، کیونکہ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام ہے۔ جزیرہ سکترا ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سمندر سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند و پرند اور بہت سارے درخت باقی دنیا کے چرند و پرند اور درختوں سے مختلف ہے۔ ڈریگن بلڈ ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے میں پایا جاتا ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا عرق بہتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس سے خون بہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حیران کرنے والے 700 قسم کے درخت اور مخلوقات یہاں پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الہوک ہے جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پوری مشرق وسطیٰ میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ مشرقی وسطیٰ کو متاثر کر سکے گا۔ لہٰذا انہی تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحر اوقیانوس میں موجود برمودا ٹرائنگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے، اور یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں جنوں بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں، اور برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں، یہ ایک تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا۔ اس برمودا ٹرائنگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ بھی آج تک شائع نہیں کی گئی۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مشہور مصری محقق داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے وہاں باقاعدہ قلعہ نما محل بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہیں۔ ناظرین، اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔